مگر کچھ لوگوں کو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ ہمیں قطرے آتے رہتے ہیں کہ ہم پیشاب کر کے بھی آئے ہیں، بعد میں قطرے نکل آئے ہیں اور ہمارے کپڑوں کو لگ رہے ہیں سارا۔ یہ کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کیسے ہوں گے؟ معجون فلاسفہ ٹھیک ہے، وہ استعمال کرنا چاہے تو وہ آدھا چمچ صبح و شام وہ استعمال کر لیا جائے تو فوری طور پہ وہ جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کلونجی کا کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس میں ہے۔ کلونجی جو ہے وہ کس طرح استعمال کرنی چاہیے، کن کن بیماری میں وہ کارآمد ثابت ہوتی ہے اور اس کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ تھوڑی سی کلونجی کے چند دانے لیں اور شہد آدھا چمچ لیں اور روزانہ کھا لیا کریں، اس کو چبا چبا کے۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے، پٹھے کمزور ہے، فیصلہ کرنے کی قوت کم ہے، اعصابی کمزوری ہے، نزلہ زکام رکتا نہیں ہے، بلغم ریشہ اندر سے نکلتا نہیں ہے، بہترین علاج ہے۔ ابھی ہم پیشاب کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کو بہت زیادہ آتا ہے، کسی کو کم بھی، مگر کچھ لوگوں کو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ ہمیں قطرے آتے رہتے ہیں کہ ہم پیشاب کر کے بھی آئے ہیں، بعد میں قطرے نکل آئے ہیں اور ہمارے کپڑوں کو لگ رہے ہیں سارا۔ یہ کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کیسے ہوں گے؟ یہ جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں نا، سردیوں میں اکثر لوگوں کو پیشاب کیا اٹھنے لگے پھر قطرے آ گئے، ٹھیک ہے، یا پیشاب باہر تھوڑی دیر بعد آ گئے، یہ مثانہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور سردی کی وجہ سے ان کے اندر ٹھنڈک زیادہ ہے۔ ایسے پیشنٹ کے لیے لونگ 3 عدد، دار چینی کا 1 انچ کا ٹکڑا، اس کا قہوہ بنا کے وہ استعمال کیا جائے صبح و شام، بہترین نتائج ہے۔ کھانے میں ایسے پیشنٹ کو ابلے انڈے 2 صبح ناشتے میں استعمال کرنے چاہیے، اور اس کے بعد اس میں کالے چنے شوربے والے فش، تلا بھنا گوشت یہ استعمال کرنا چاہیے، مغزیات استعمال کرنی چاہیے، تو اس کا جو پیشاب ہے وہ ٹھیک آنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کمپنی کی ایک دوائی ہوتی ہے معجون فلاسفہ، ٹھیک ہے، وہ استعمال کرنا چاہے تو وہ آدھا چمچ صبح و شام وہ استعمال کر لیا جائے تو فوری طور پہ وہ جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہوتی ہے رکوع میں گئے قطرہ آ گیا، پھر وہ جیسے ہی پیشاب کر کے اٹھے قطرہ آ گیا، وضو کر کے اٹھے قطرہ آ گیا، تو یہ انشاءاللہ ساری چیزوں کا اس میں علاج ہے۔ کلونجی کا کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس میں ہے۔ کلونجی جو ہے وہ کس طرح استعمال کرنی چاہیے، کن کن بیماری میں وہ کارآمد ثابت ہوتی ہے اور اس کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ اچھا، کلونجی جو ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کالا دانہ، تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے، کچھ لوگ کالا دانہ کلونجی کو کہتے ہیں، کچھ لوگ کالا دانہ کالی مرچ کو کہتے ہیں، فوائد دونوں کے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک، کاؤنٹ کرنے مشکل ہے، ہم دونوں کی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں پہلے ہم جو کالی مرچ اس کی کلونجی ہے اس کے بارے میں ہے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ آپ کا دل کمزور ہے، دل کے پٹھے کمزور ہیں، فیصلہ کرنے کی قوت کم ہے، ڈر خوف ہے، تو کلونجی جو ہے اس کو آپ نے شہد میں ملا کے معجون تیار کر لیں۔ اب شہد میں وہ ملا کے آپ ویسے بھی نہ بھی تیار کریں، تھوڑی سی کلونجی کے چند دانے لیں اور شہد آدھا چمچ لیں اور روزانہ کھا لیا کریں، اس کو چبا چبا کے۔ پہلا فائدہ، اگر آپ کا دل کمزور ہے، ٹھیک ہے، پٹھے کمزور ہے، فیصلہ کرنے کی قوت کم ہے، اعصابی کمزوری ہے، نزلہ زکام رکتا نہیں ہے، بلغم ریشہ اندر سے نکلتا نہیں ہے، بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں اس کا بھی بہترین علاج، اگر آپ کو پیشاب بار بار آ رہا ہے اس کا بھی علاج، اگر آپ کی کمر میں درد ہوتی ہے اس کا بھی علاج۔ لیکن ایسے افراد کلونجی سے دور رہیں جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، جن کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے، جن کے اندر خشکی ڈرائنس پہلے ہی بہت زیادہ ہے، تو ایسے افراد کو کلونجی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اکثر لوگ دیکھیں انسان کا مزاج ہوتا ہے، آپ نے کلونجی کھائی، آپ کے اندر آپ عصبیت تھی، رطوبات کی زیادتی تھی، آپ نے کھائی، آپ کو فائدہ کیا، لیکن میری اندر پہلے ہی گرمی بہت تھی، آپ نے مجھے میں مشورہ دے دیا، میں نے کلونجی کھائی تھی، بڑا فائدہ ہوا، آپ بھی کھا لو یہ، تو اب میں کھاؤں گا تو میرے لیے وہ نقصان دہ ہوگی، مجھے تو پہلے پیشاب جل کے آ رہا تھا اور آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزوں کا دھیان کیا جائے۔ اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز خود کھائی وہی اگلے بندے کو بھی دیکھا دیکھی بھی کافی لوگ کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ خود جو قہوہ پسند کرتے ہیں ہر کسی کو وہی قہوہ پلانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بالکل ایسے کچھ قہوہ جات ایسے ہوتی ہیں جو ایک ہی طرح کے سوٹ کر جاتے ہیں موسم کے لحاظ سے، کہ اب گرمی سردی کا موسم ہے تو دار چینی یا اجوائن یا اس کا لونگ کا، تو اس طرح کے قہوہ جات سردی میں تقریباً سوٹ کر جاتے ہیں ہر طرح بندے کو، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں سوٹ کرتی، تو اس لیے تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اس میں کلونجی ایک اور اس کا فائدہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل سالن بنایا ہے، آپ نے گوبھی بنائی ہے، دال ماش بنائی ہے، بادی سبزیاں بنائی ہیں، تو اس میں آپ 2-4 دانے ڈال لیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بلغم ریشہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا ری کی دردیں شروع جاتی ہیں تو وہ نہیں ہوگی۔
تو اس لیے اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے.